السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کے انگیزت رحمت و برکت نازل ہو نبی آخر الزمان سید المرسلین و رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم. گزشتہ ہمارے اس درس میں ہم نے آپ کے سامنے اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والد محترم ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کے خانہ کعبہ کو بنانے اور ان کی دعاؤں کے کرنے کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا. خانہ کعبہ کی دیواروں کو رفع کرتے ہوئے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا فرمائی تھی، عظیم دعا. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں میرے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں. اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت جس کا ذکر سورہ صف میں ہے میں نے آپ کے سامنے گزشتہ بیان کر دیا. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے دعا کر دی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ دعا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 میں ہے، 129 میں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 130 میں بنو اسرائیل کو اس بات کی تنبیہ کرتے ہیں. اب یہ بات یاد رکھ لیجئے، بنو اسرائیل یعنی یعقوب کے بیٹے اسحاق کی اولاد. یہ بہت اہم نقطہ ہے میرے درس کا، جو میں اتنے دن سے آپ کے سامنے سمجھاتے چلے جا رہا ہوں. اس کو فراموش کریں تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اسلام کی بنیادیں سمجھ میں نہیں آتی. بہت ضروری ہے. بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، اسحاق کے بیٹے ہیں. اور سورۃ البقرہ میں یہ جو کانٹیکس ہے پورا جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں، یہ اصل میں انہی سے خطاب ہے. بنی اسرائیل سے ہی اللہ تعالیٰ یہ سب خطاب فرما رہے ہیں، انہی کو اس کی خبریں دے رہے ہیں. خصوصاً عموماً تو سب کو دے رہے ہیں، پورے انسانوں کو دے رہے ہیں، لیکن خصوصاً ان سے ہی مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیے، سب کے ساتھ ساتھ ان کو بھی خصوصاً ان کو ٹارگیٹ کر کے بتایا کہ تمہارے باپ جس کو تم اپنے باپ جد امجد مانتے ہو، اپنے بزرگ مانتے ہو، اللہ کے مقرب خلیل مانتے ہو، ان کی اولاد ہونے پر فخر کرتے ہو اور یعقوب پر فخر کرتے ہو، تو یہ سب واقعات تمہارے سامنے ہونے چاہیے کہ محمد رسول اللہ حقیقت میں ہے کون، ان کا کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے اللہ کے پاس، کیا اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا ہے. یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ان کے سامنے بیان کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 130 میں فرماتے ہیں، وَمَن يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی دین سے، ملت ابراہیم یعنی دین ابراہیم سے. وَمَن يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بے رغبتی وہی کرے گا، الا من صفیہ نفسہ. کیا فرماتے ہیں؟
جو کوئی ملت ابراہیم کے دین سے بے رغبتی کرے وہ کون ہوگا؟ وہ سب سے بڑا بے وقوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات بیان کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہ معلوم ہو، یعقوب کے بیٹوں کو، کہ دین ابراہیم اصل دین کیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ کیا ہم اس دین کی مطابقت کر رہے ہیں یا اس کے اگینسٹ چل رہے ہیں، اس کے مخالف چل رہے ہیں، اس سے بے رغبتی برت رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر سے سب کچھ بتاتے ہوئے ذکر کر دیا۔ یہ سورہ بقرہ کا وہ کانٹیکسٹ ہے جو میں نے آپ کو گزشتہ بتایا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين۔ پورا کانٹیکسٹ ہے، یہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک اب یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ ملت ابراہیم سے وہی روبرداری کرتا ہے الا من صفی نفسہ، جو بڑا ہی بے وقوف اپنے نفس کو جو ہے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اپنے آپ کو بے وقوف ثابت کر رہا ہے، ملت ابراہیم سے روبرداری کرنے والا۔ اور اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ابراہیم کو چن لیا، منتخب کر لیا دنیا میں ہمارے کاموں کے لیے، بہت اہم مقام دیا اللہ نے ابراہیم کو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے مخصوص کام انجام دینے کے لیے، جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر آپ کے ذریعے کروائی، آپ کے گھرانے کو وہاں چھوڑ کر کے آباد کروا کر کے وہاں محمد رسول اللہ کی نیم رکھی گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام کا جنگل بیابان میں اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دینا، وہاں پر اللہ تعالیٰ پھر وہ ایک قبیلے کو بھیج کر کے وہاں بستی بسا دیے، پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بڑے جوان ہوئے، وہاں ذبیحہ کا واقعہ پیش آیا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کا، جی، پھر وہی اسماعیل کے قدموں سے وہاں چھوٹا تھے، بچپن میں چھوٹے تھے انہوں، تو وہاں پانی نکالے تھے اللہ تعالیٰ، ہے نا، چشمہ زمزم کا کنواں جو وجود میں آیا ہے اسماعیل کے جوتوں وہاں ایڑیوں سے، پھر وہی اسماعیل کا ذبیحہ کا واقعہ وہیں پر پیش آ رہا ہے، پھر وہی اسماعیل بڑے ہو رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، تو خانہ کعبہ کی دیواریں باپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کے بنانے کا شرف انہیں کو مل رہا ہے، پھر وہی دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ تو یہ اصل میں وہاں پر اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی تعمیر کرواتے ہیں ابراہیم سے، بہت بڑا کام ان سے لے رہے ہیں، ان کو اللہ نے بہت عظیم کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ ایک تو سب نبیوں کے باپ وہی ہے، جتنے انبیاء ان کے بعد آئے ہیں، اسحاق نبی، اسماعیل نبی تھے، اسحاق بھی نبی تھے، دونوں بیٹے نبی ہیں۔ پھر وہ جو میں نے آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتایا کہ جس کا نام مدیان یا مدین ہے، وہ جو وہاں پر بسے وہ نبی ہے، غیر نبی ہے، واللہ اعلم کے لیے نبی ہے۔ وہاں ان کی اولاد میں سے شعیب تو نبی ہے، تو جتنے ان کی اولاد میں سے پیڑھیاں بعد ان کے بعد جو اولادیں ان کی پیدا ہوئی ہے سب نبی ہیں۔ تو اللہ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کو دنیا میں بہت عظیم کام کے لیے ہی چن لیا ہے۔ توحید کو سربلند کرنا، توحید کو نافذ کرنا، توحید کا بول بالا کر دینا زمین کے اندر، اس کے کام کو عام کر دینا، حج کے مناسک کی ہدایت دینا، خانہ کعبہ کی دیواریں بنا کر کے خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر بنا کر کے اس کو آباد کرنا، طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے اس کو جو ہے تیار کرنا، اس کو پاک و صاف کرنا، تو بہت عظیم کام لیے اسے۔ اور گویا ان سب کے پیچھے اصل بات کیا ہے جو میں نے ابھی آپ سے کہی، اصل میں بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی نیم رکھ رہے ہیں، بنیاد رکھ رہے ہیں، خلیل الرحمن۔
اب یہ محمد رسول اللہ تو بہت بڑے مقام کے میں نے آپ کو بتایا. محمد رسول اللہ کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ کیا ان کی شان بولنے کے لیے میرے پاس الفاظ ہے نہیں. اللہ کی تعریفیں بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اور جگہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی باتیں اس کی تعریفیں لکھنے لگ جاؤ تو سارے زمین پر جتنے درخت ہیں سب کو قلم بناؤ, سارا سمندر جو ہے اس کو سیاہی بناؤ, اللہ کی تعریفیں لکھو, اللہ کی باتیں لکھو, قلم ختم ہو جائیں گے, سوکھ جائیں گے, سیاہی ختم ہو جائے گی, سوکھ جائے گی, اللہ کی باتیں کوئی نہیں ہو سکتی, اس کی تعریفیں کوئی نہیں ہو سکتی. حمد بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. اسی لیے جب ہم رکوع سے سجدے میں, رکوع سے واپس قوما میں آتے ہیں نا, رکوع میں جاتے ہیں اور رکوع سے واپس قوما میں آتے ہیں, تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں سے ایک دعا یہ بھی ہے قوما کی. ہم لوگ عموماً کیا ہے ایک چھوٹی سی دعا یاد کر لیتے ہیں, ربنا لک الحمد, ہم بولتے ہیں قوما. یا بعض سلفی حضرات جو اہل حدیث ہیں وہ لوگ تھوڑا اضافہ کر کے یہ بولتے ہیں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ایک صحابی نے رسول اللہ کے پیچھے یہ کلمات ادا کیے تھے, تو اللہ کے رسول نے ان سے پلٹ کر کے پوچھا تھا کہ میرے پیچھے یہ الفاظ کون بولے. تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے زبان سے الفاظ نکلے, میں نے کہا حمدا کثیرا طیبا. تو خوش ہو جاؤ, تمہارے ساتھ فرشتے بھی یہی بول رہے تھے. یہ آپ وسلم شاید اس طرح کی کچھ جس کے الفاظ ہیں, تو آپ نے تعریف کی اس کلمے کی, وہاں سے وہ سنت ثابت ہو گئی, تقریری سنت ہے. اس صحابی کو کرتے ہوئے دیکھے رسول اللہ خوش ہو گئے, فرمایا کہ یہ اچھی کلمات ہے جس کی حمد کی گئی ہے, جس کو سراہایا گیا فرشتوں کے ذریعے سے. تو زیادہ زیادہ یہ کلمات ہوتے ہیں. لیکن اور بھی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ایک جملہ یہ بھی آتا ہے حدیث کے اندر, اللہ ربنا لک الحمد, اللہ تیرے لیے تعریفیں ہیں, فی السماء والارض وما بینہما, آسمانوں میں, زمین میں, اور جو کچھ خلائیں ان کے درمیان میں ہیں ان سب میں. اگر تو جس کو بھر دینا چاہے اس کو بھر دے. جی ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, یہ تو ایک صحابی نے کہا تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زبان مبارک سے دعائیں ہیں ان دعاؤں میں یہ بھی دعا ہے ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت بعدہ. یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے قوما. اللہم لک الحمد ملء السماوات, سماوات ساتوں آسمان, اے اللہ تیری تعریفیں ساتوں آسمانوں بھر میں, ومن الارض اور زمینوں بھر میں, اور وما بینہما اور ان دونوں کے درمیان, یعنی زمینوں کے اور آسمانوں کے درمیان میں جتنی خلائیں ہوں گی, یعنی 7 طبق زمین بھی اگر ناپ لیں اس کے نیچے چلے جائیں تو ہر زمین کے بیچ میں خلائیں, آسمان زمین سے لے کے آسمان, آسمان سے پہلے آسمان, دوسرا آسمان, دوسرا تیسرا آسمان, اس کے درمیان کی جو خلائیں ہیں وہ تمام خلاؤں کو بھر دینے والی حمد اور تعریفیں تیرے لیے. اور پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں, ملء السماوات والارض وما بینہما کے بعد وملء ما شئت بعدہ, ما شئت بعدہ. اے اللہ اب مجھے تو ساتوں آسمان اور زمین ہی معلوم ہے, اور کیا کیا ہے اس کائنات میں اور کہاں کہاں ہے وہ تو ہمارے علم میں نہیں ہے. تو اے اللہ اس کے بعد بھی تو جو جو بھرنا چاہے تیری تعریفوں سے وہ سب تعریفیں تیرے ہی ہیں, سب کچھ بھر دے. یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کہ اللہ کی تعریفیں ہماری زبانوں سے اس کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے, اللہ کی تعریف. تو اب محمد رسول اللہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں مخلوقات میں جس کا معاملہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات میں اللہ کے بعد اگر کسی کی تعریفیں اور بزرگی کسی کو حاصل ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہی ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑی بزرگی مخلوقات کے اندر وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اتنا بڑا عظیم مقام ہے محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اہل سنت کا ایک شاعر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، قصہ مختصر، اختصار کر دیں ہم اگر جملے کو، ہم کہاں تک بیان کریں گے رسول اللہ کی رفعات کا ذکر، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور رفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر کو میں نے بلند کر دیا، ہم نے بلند کر دیا۔ تو اب اللہ نے جب خود کہا کہ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے، تو ہم اس بلندی کا میجرمنٹ تو کرنے والے نہیں، ہماری تو اوقات نہیں، ہم میں سے کسی کی اوقات نہیں اس کو میجرمنٹ کرے، اس کا ڈائمینشن نام ہے۔ کہاں تک تعریف محمد رسول اللہ کی ہم بیان کر سکتے ہیں؟ تو وہ شاعر یہ بہت اچھے اس کے جملے ہیں، وہ بہت پسندیدہ ہے میرے لیے۔ تو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اب ہم مختصر ہی کر کے ایک ہی جملے میں بات بول دیتے ہیں کہ بعد اللہ کے، خدا کے بعد، اللہ کے بعد اگر بزرگی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہی کو، بس ختم، ہم اتنا ہی پوچھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھو نام بھی رسول اللہ کا کیا ہے، میں نے آپ کو رشتہ بتا دیا، نام ہے محمد، ہے محمد، بہت تعریفوں والا نام، نام میں ہی حمد ہے رسول اللہ کی، محمد، حمد سے، اور میم کے اوپر تشدید زور دینے کے لیے کہ تعریفیں ہی تعریفیں جس کی گئی، جس کی تعریفیں ہی تعریفیں ہو، تعریفیں ہی تعریفیں ہو، وہ ہے یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام ہی اللہ تعالیٰ ایسا رکھا ہے، تو وہ زبردست ہستی ہے ہمارے سردار، ہمارے آقا محمد رسول اللہ۔ تو خلیل الرحمن نے اصل میں یہ خانہ کعبہ کے پاس جو بیوی کو چھوڑے، بچے کو چھوڑے، اسماعیل کا واقعہ ذبیحہ کا پیش آیا، پھر وہاں پر وہ سعی ہوئی، پھر ابراہیم علیہ السلام کا بار بار وہاں جانا، دیکھ ریکھ کرنا، نگرانی میں رکھنا اپنی ذریت کو، پھر خانہ کعبہ کی دیواریں بنانا اور یہ دعا کرنا ربنا بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ یہ نیو رکھ رہے ہیں محمد رسول اللہ کی، کائنات کا سب سے بڑا فرد زمین پہ اترنے والا ہے، تو وہ یہی کعبے کے پاس اترے گا، یہیں پیدا ہوگا، اسی خانہ کعبہ کے پاس اس کو پیدا کریں گے ہم، اس عظیم شخص کو جو کائنات کا سب سے بڑا شخص ہوگا، سب سے بڑا فرد ہوگا، سب سے زیادہ تعریفوں والا ہوگا، سب سے زیادہ اللہ کا مقرب ترین ہوگا، اللہ کے یہاں برگزیدہ ہوگا، تمام مخلوقات میں اونچا ہوگا، معمولی شخص نہیں۔ لوگ بہت آسانی سے محمد رسول اللہ کی طرف باتیں کرتے ہیں، آپ جانتے ہی کس شخصیت کی طرف نسبت ہے آپ کی، آپ کو کوڑی بھر کا اندازہ نہیں ہے اس کا، کس عظیم فرد کی طرف آپ نسبت جوڑتے ہیں کہ ہم امت محمد ہے۔ ارے تم کو معلوم ہے محمد کیا ہے؟ کیا بنا دیا کبریا نے اس کو، تم کو کوڑی کریں گے اس کو۔ تو وہ ہے یہ نیم رکھے محمد رسول اللہ کی ابراہیم خلیل الرحمن، اور یہاں اللہ تعالیٰ ان کو بنو اسرائیل کو، یعقوب کے بیٹوں کو جھنجھوڑتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ابراہیم کی ملت سے روگردانی وہی کرے گا جو اپنے نفس کو بے وقوف دھوکے میں ڈالا ہوا، سمجھ رہے آپ؟ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ ابراہیم کو ہم نے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کو دنیا میں بھی منتخب کر لیا تھا یہ کاموں کے لیے، اور وَفِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں ابراہیم بہت نیکوکاروں میں کا ایک بڑا نیکوکار ہے، صالحین میں سے ایک بہت بڑا صالح بندہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اللہ نے بہت بلند کیا۔ دیکھیے میں نے آپ کو ابھی محمد رسول اللہ کی فضیلت کا ذکر کیا،
اب سوچئے کہ یہ محمد رسول اللہ یہ کہہ رہے ہو، اتنے بڑے محمد رسول اللہ کہ جس کا معاملہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، وہ محمد رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے باپ ابراہیم کا مقام جانتے ہیں کیا ہے، اور ناز کرتے تھے اللہ کے رسول ابراہیم کا، فخر کرتے تھے میں ابراہیم کی ملت میں ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، میں ابراہیم سے نسبت رکھتا ہوں، تو یہ رسول اللہ کے لیے فخریہ بات تھی۔ ذرا سوچو بھائی، اتنے بڑے مقام کے رسول اللہ فخر کر رہے ہو کسی شخص پر، تو اس شخص کا کیا عالم ہوگا۔ اور فرماتے تھے کہ قیامت کے روز جب سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین سے اٹھائیں گے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ لباس پہنا کر کے عزت کا شرف عطا کریں گے، اکرام و عزت۔ جانتے ہیں رسول اللہ پوچھتے ہیں، جانتے ہو کون ہے؟ وہ میرے باپ ابراہیم ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو لباس پہنائے گا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ بھی وہاں موجود ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے عزت سے نوازے گا اللہ، لباس پہنا کر کے، جنت کا لباس پہنا کر کے عزت بخشی جائے گی۔ تو وہ یہ اس کو ایک طریقے سے سمجھو آپ، یہ تھوڑا لاجک کی طرح سمجھا ہوگا، اس کے لیے تھوڑا لاجک استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہائی ایجوکیٹڈ کسی یونیورسٹی کا ٹاپر ہے، کسی ایک یونیورسٹی میں ایک ایسا طالب علم جو سب سے بڑا مقام حاصل کر لیا ہو امتحان، اور دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ اس کو دیا جا رہا، تو ایوارڈ دینے والی جو وہاں پر ہوں گے، سب سے پہلے وہ اس کے باپ کو اس ڈائس پہ بلاتے ہیں۔ بات سمجھ رہے، لاجک سمجھ رہے ہیں؟ اس کے والد کو بلاتے ہیں، سب سے بڑا ایوارڈ والد کو نہیں مل رہا ہے، وہ ایوارڈ مل رہا ہے جس کو ملنا ہے، جس نے وہ کام کیا وہ سکسیسفل ہوا، ایوارڈ اس کو مل رہا ہے۔ لیکن عزت سے نوازنے کے لیے اس کو ایوارڈ دینے سے پہلے اس کے باپ کو بلا کر کے اس کو تحفے تحائف شال وغیرہ گلپوشی وغیرہ کر کے اس کو ریسپیکٹ دے کر کے یہ متعارف کرواتے ہیں کہ یہ ان کے والد بزرگوار ہیں، پھر ان کے فرزند کو سب سے بڑا ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں ایوارڈ تو محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات میں، پوری کائنات میں سب سے بڑا ایوارڈ محمد رسول اللہ کو دیں گے اللہ تعالیٰ، لیکن یہ ابراہیم کو اس لیے بلا کر کے لباس پہنایا ہے سب سے پہلے کہ یہ محمد کے باپ ہے۔ سمجھ نہیں بات؟ یہ ابو الانبیاء ہے، انہی کی اولادوں میں، یہ ابو الانبیاء کی اولادوں میں ہی وہ سب سے بڑا فرد بھی ہے، سب سے مخرف فرد بھی ہے، محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی آل میں ہے۔ انہوں نے ان سے ہی دعا کروائی تھی محمد رسول اللہ کی آمد، یہ دعا آپ نے جو سن لی، ان سے ہی ہم نے دعا کروائی تھی محمد کی آمد کی۔ ان کو سب سے پہلے لباس پہنا کر کے عزت سے نوازا جا رہا، اور اللہ نے ان کو ہی کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، اپنا رفیق بنایا۔ اتنا بڑا مقام، تو وہ بات یہاں فرما رہے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور وَفِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ دنیا میں بھی ہم نے ان کو منتخب کر لیا ابراہیم کو، اور آخرت میں بھی یہ بہت نیکوکاروں میں سے خاص مخصوص نیک بندے ہیں اللہ کے صالحین میں سے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اور مزید تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب کبھی ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا اے میرے ابراہیم فرمانبردار ہو جا اپنے رب کا، تو انہوں نے فوراً ہی کہا تھا میں تو فرمانبردار ہوں ہی میرے رب کا، میں تو میرے رب کا فرمانبردار ہی ہوں، جو بھی حکم ملے گا میں تو کروں گا ہی کروں گا۔ یہ تھے ابراہیم،
جس کا ذکر اللہ تعریف کرتے ہیں قرآن میں. تو میں نے مسلم کے بارے میں گزشتہ آپ کو تفصیل سے بتا دیا مسلم کیا ہوتا ہے، مسلم کا اطلاق کس پر ہوتا ہے. ہر کس و ناقص اپنے آپ کو مسلم 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 سمجھ رہا ہے. اللہ کرے سب مسلم ہو اللہ کے پاس. ہماری تو دعا ہے کہ اللہ سب کو ہی مسلم بنا دے، مگر ہم مسلم بولتے رہے اللہ کے پاس مسلم نہ لکھے جائیں تو کیا فائدہ. ہم اپنے آپ کو نام پہ نام دیتے جائیں، دم چھلے لگا لیں اپنے پیچھے، القاب پہ القاب لگا لیں، داماد برکاتہ ہوں فلانا چلانے لگاتے جاؤ چھلے. مجھ جیسے ادنا طالب علم کو یہاں پر کوئی حضرت بول دیتے ہیں فضیلت الشیخ. ارے کہیں کا فضیلت الشیخ بابا، کہاں کی فضیلت ہم کو؟ طالب علم ہے، ادنا طالب علم ہے، آپ کو فضیلت لگاتے ہیں. فضیلت تو یہاں ہے، فضیلتیں تو ان کے لیے ہیں. ہم تو گرد میں نہیں، لیکن لوگ نام لگا کے خوش ہوتے، بڑے بڑے القاب سے خوش ہوتے ہے نا. ٹھیک ہے، جو جس کے جی میں آ رہا وہ کرتے جائیں، لیکن ہماری تو دعا ہے کہ اللہ سب کو ہی اپنے مسلم بندوں میں بنائے. ہم سب کے لیے یہی دعا کریں اللہ کسی کو دور نہ کرے اوپر سے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کا ذکر کیا. اب یہ کام سے فارغ ہو گئے، خانہ کعبہ کی دیواریں رفع کر دیے. بہت بڑا کام تھا وہ، ابھی تک نہیں تھا، بہت بڑا کام تھا. خانہ کعبہ کی دیواریں بنا دینا، کعبے کو وہاں پر اللہ کا گھر کی حیثیت سے اس کو نافذ کر دینا، اور وہاں حج کی ندا دے دینا، حج کے مناسک لوگوں کو سکھا دینا. وہیں سے حج شروع ہوا ہے، ہزاروں برس سے آج تک حج نہیں رکا. حج چلتے رہتے، لوگ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے گھوڑوں پر، خچروں پر، گدھوں پر، اونٹوں پر، پیدل، جب پانی کے جہازوں میں، اب تو ہوائی جہازوں میں لگاتار چلے آتے رہتے ہیں، اور طواف اس گھر کا ہوتے ہی رہتا ہے، ہوتے ہی رہتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا کام ہوتا سوچیے. اللہ کے اس توحید کے گھر کو انہوں نے قائم کیا، حج کی ندا لگائی، مناسک حج لوگوں کو سکھایا. آج تک وہ حج ہو رہا ہے، وہ عمرے ہو رہے ہیں، طواف ہو رہے ہیں خانہ کعبہ، اور وہ صفا و مروہ کی پہاڑی کی سعی ہو رہی ہے، حضرت حاجرہ کی سنت زندہ ہو رہی ہے نا. الحمدللہ یہ وہ گھرانہ ہے. اب وہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ وصیت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وصّى بها ابراہیم، اور ابراہیم نے وصیت کی اس کو ان کی اولاد، ان کے بچوں. اور وصّى بها ابراہیم بنیہ و یعقوب، دونوں کی وصیت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. وصیت کی ابراہیم نے اپنے اولاد، اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی. اب یعقوب کا نام کیوں لے رہے ابراہیم کے بعد؟ اب ذرا بتاؤ، اتنے دن سے سن رہے نا پورا درس میرا. اب ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کا ذکر اللہ قرآن میں کیا کر رہے ہیں سورہ بقرہ میں، کہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی. ساتھ میں یعقوب کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ غور کیا کر رہے ہیں آپ؟ اتنا بات تیجے سے سنیں نا، بات سوچو. بنو اسرائیل کس کی اولاد ہے؟ یعقوب کی اولاد ہے. اب محمد رسول اللہ کے لیے نیم رکھے وہاں پر ابراہیم خانہ کعبہ بنا کر کے. اب محمد رسول اللہ آ گئے، جس کی نیم ابراہیم رکھے وہاں، جس کی بنیاد ابراہیم رکھے. دعا کرے ابراہیم اس گھر کے اطراف ایک نبی کے لیے، ایک رسول کے لیے، وہ محمد رسول اللہ ہی آئے.
ان پر ایمان لانا کس حد تک ضروری تھا یعقوب کے بیٹوں کو، وہ سمجھانا ہے. سمجھا نہیں بات؟ یعقوب کے بیٹوں کو وہ سمجھانا ہے کہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانا کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے. اگر تم محمد رسول اللہ کو نکار دیے، ان پر ایمان نہیں لائے، تو تمہاری کیا گت ہوگی اللہ کے پاس؟ کیا تم ابراہیم کی آل میں لکھے جاؤ گے، جنتی ہوں گے جہنمی ہوں گے؟ خود فیصلہ کرو تم کیا ہوں گے. اس لیے تمہارے باپ کی وصیت بھی یاد دلا دے رہے ہیں. وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، ابراہیم نے وصیت کی کس کو؟ بنی ہی، اس کی اولاد کو. وہ یعقوب، اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی. کیا کہا؟ یا بنی، اے میرے بچوں، ان اللہ یقین اللہ تبارک و تعالی. اب دیکھیے بہت خاص بات یہاں پر آ رہی ہے. ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ باپ ابراہیم بھی اور یعقوب علیہ السلام بھی، پوترے بھی، ابراہیم کے پوترے یعقوب اسحاق کے بیٹے بھی اپنی اولاد کو یہ نصیحت کر رہے تھے. بابا ابراہیم بھی اپنے بیٹوں کو کر رہے تھے نصیحت، اور یعقوب پوترے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں. کیا بول کے؟ کہ اے ہمارے بچوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو اس دین کے لیے چن لیا ہے. یہی ہے وہ دین ابراہیمی، اور یہی ہے وہ دین محمد. سمجھ رہے ہیں؟ اسلام ہی وہ دین ہے جس کو ابراہیم نے پیش کیا اور جس کو محمد رسول اللہ نے بھی پیش کیا ہے. تو دین محمد کیوں بول رہا ہوں میں اس موضوع کے اندر؟ میرے اس نام، جو اس موضوع کا نام میں لگا رہا ہوں دین محمد، اس میں کیا میری حکمت پوشیدہ ہے، وہ یہاں سے آپ کو باتیں سمجھ میں آنے شروع ہو سکتے ہیں. عقل ہے لوگوں کے پاس. ٹھیک ہے؟ کیا فرما رہے ہیں یہاں؟ اللہ نے تم کو اس دین کے لیے چن لیا ہے. کس دین کے لیے چن لیا ہے؟ وہ دین جس کی نیب رکھی ہے ابراہیم نے، اور وہی دین ہے جو اختتام پر اپنے کمال کو پہنچا بذریعے دین محمد کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دین ابراہیمی یا دین اسلام کہیے اس کو، دین آدم، دین نوح، دین ابراہیم، وہی دین ہے جس کی وصیت خود ابراہیم کر رہے ہیں اور یعقوب کر رہے ہیں اپنی اولاد کو، کہ اللہ نے تم کو اس دین کے لیے منتخب کر لیا ہے، تم کو چن لیا ہے. جی، تو وہ دین جس کو نافذ کرنے کی ذمہ داری کے لیے اللہ نے تم لوگوں کو چنا ہے یعقوب کے بیٹوں. کیا بتانا مقصد وہ ہے؟ وہ کام تم کو کرنا ہے، اور وہ کیسے پورا ہوگا وہ کام؟ وہ وصیت جو تمہارے باپ ابراہیم کی اور یعقوب کی وصیت ہے، تمہارے باپ یعقوب کی اور تمہارے دادا ابراہیم کی وصیت ہے تم لوگوں کو، کہ اللہ نے تم کو اس دین کے لیے چنا ہے، منتخب کیا ہے. تو تم کو وہ دین کے اوپر استقامت کے ساتھ جمے رہنا ہے اور اس کے کمال تک پہنچانے میں پوری پوری نصرت کرنی ہے. تو وہ کیسے پورا ہوگا؟ وہ ذمہ داری کیسے پوری ہوگی بنی اسرائیل کی؟ یہ دین کس دین کی حیثیت سے ان کو قبول کرنا پڑے گا؟ بالآخر ان کو اس دین کو دین محمد کی حیثیت سے قبول کرنا پڑے گا. اگر وہ سب مان لیتے ہیں، ہر ایک نبی کا دین مان لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام سب نبیوں کا دین ہے، مگر اسلام میں محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ یہ کہہ دیں کہ دین اسلام میں ہم سب نبیوں کو تو مان لیے، اسلام سب کا دین ہے، مگر یہ اسلام محمد کا نہیں ہو سکتا، محمد کو نہیں مانتے گا، نعوذ باللہ اگر یہ کوئی بول دیتا ہے ان میں سے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ صریح کافر ہو جائے گا، کھلا کافر ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اور سارا کیا کرا اس کا اکارت ہو جائے گا، غارت ہو جائے گا، وہ آدمی جہنم رسید ہو جائے گا اور جہنم کا مستحق ہے.
اگرچہ کہ وہ آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک مانتا، تب بھی تو ضروری ہو جاتا ہے اس کے لیے محمد رسول اللہ پر ایمان لانا. سمجھ رہے؟ تو دین محمد کے لیے تم کو منتخب کیا، یہ یہاں پر اس کا معنی، اس سے مراد یہ بات کوئی اس میں غلطی نہیں ہے، میں جو معنی بیان کر رہا ہوں یہی اس کا معنی ہے. یعقوب کے بیٹو، اللہ نے تم کو اس دین کے لیے پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، تو تم کو اس دین کو اس کے کمال تک پہنچانے میں پوری امداد کرنی ہے. اور اس دین کا کمال جو ہے وہ یہی ہے کہ محمد کے ذریعے ہی کامل ہوتا ہے، بذریعہ محمد ہی اکمل ہوتا ہے یہ دین، بذریعہ محمد ہی یہ دین کامل ہوتا ہے. اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دو تو یہ دین اکمل نہیں ہوگا، یہ دین کامل نہیں ہوگا، ناقص رہ جائے گا اور تم کافر ہو جاؤ گے. اگر محمد تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہا جاتا. تو ان دونوں نے، ابراہیم نے بھی اور یعقوب نے بھی ان سے کہا تھا کہ دیکھو تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں تمہاری موت آئے کہ تم مسلم مرو. یعنی جب تک تمہارے زندگی میں محمد نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم اپنے وقت کے نبی پر ایمان لاتے ہوئے، اسلام کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مرو گے تو مسلم مرو گے. میری بات سمجھنا، جب تک محمد رسول اللہ ظاہر نہیں ہو جائیں گے ان کی زندگی میں تو جس نبی کا دور ان کو ملے گا اس نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے زندگی، اسی کی نصرت کرتے ہوئے جیئیں گے اور اسی کے دین کے لیے مر جائیں گے. تو وہ اسلام پر ہی مریں گے، مسلم ہی مریں گے. لیکن محمد رسول اللہ کو پا لیے زندگی میں اور ایمان نہیں لائے، محمد رسول اللہ پر مر گئے تو پھر مسلم نہیں مرے گے، کافر مرے گے. سمجھ آئی بات؟ جس طرح سب نبیوں کو مانے ہیں اسی طرح محمد رسول اللہ کو ماننا ہے، بلکہ اس سے اور ایک گھر آگے ہے. محمد رسول اللہ کو اس حیثیت سے ماننا ہے کہ اس نبی کا مقام آخری نبوت کے لیے ہے اور نبوت کو اکمل کرنے کے لیے ہے، نعمتوں کے اتمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام رکھا ہے. اس حیثیت سے محمد رسول اللہ کو ماننا ہے. یہ آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، اور یہی دین کو اکمل اور نعمتوں کو اتمام کرنے کی غرض سے زمین پر تشریف لائے ہیں. ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ان کی شریعت حجت ہے، ان کی شریعت، ان کی اتباع، ان کی اطاعت پر جنت ہے، ان کی نافرمانی میں جہنم ہے. اس حیثیت سے ان پر ایمان لانا ہے. تو یہی اس وصیت کا اصل معنی ہے. اس وصیت سے مراد وہ ہے، اللہ کی جو مراد ہے وہ یہ ہے، آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ابراہیم نے اور یعقوب نے وصیت کی تو اس کا معنی ہے یہ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا جی؟ آیت نمبر 132 تھی. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حاضر میں، رسول اللہ کے دور میں جو اس وقت یعقوب علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والی ان کی اولاد تھی، جن کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل کہتے ہیں. اب ان سے ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں آیت نمبر 133 میں، اور ان سے یہ پوچھ رہے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. جی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. یہ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں 133 میں مدینہ ہجرت کے بعد جو وہاں مخاطب ہے، وہاں جو یہود ہیں بستیاں بسائے ہوئے، جو نسبت کر رہے ہیں کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، نصرانی اور یہود دونوں بھی، اب ان کو یہ پوچھ رہے ہیں کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کا موت کا وقت آ گیا، وہ آخری وقت میں اپنے بچوں کو وصیت کر رہا تھا؟
پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا تم اس وقت جب یعقوب مر رہے تھے، یعقوب کو موت آ رہی تھی، وہ وفات پا رہے تھے، تو وہ اپنے مرض الموت میں آخری اس وقت میں، موت کے قریب بستر مرگ میں، وہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جو وصیتیں کر رہے تھے، کیا تم اس وقت گواہ تھے، موجود تھے؟ اور کیا تھی ان کی وہ وصیت، کیا بول رہے تھے یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے؟ ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ السلام اپنے پورے بچوں کو، سمجھ رہے ہیں، وہ جو 12 بچے، وہ جو یوسف علیہ السلام کو اندر ڈال دیے، سو وہ بھی، یوسف علیہ السلام خود بھی، یمین بھی، سب بچے ان کے، سب کو بلا لیے مرتے وقت حضرت، پورے اولاد کو بلا لیا حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یہ حضرت اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں سوال مرتے وقت، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد جب میں مر جاؤں تو تم کس کی عبادت کرو گے؟ بتاؤ مجھے۔ تو یہ بچے بول رہے ہیں قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یہ بچے کیا بول رہے ہیں؟ ہم عبادت کریں گے ابو آپ کے معبود کی، اور آپ کے آباؤں کی، آپ کے باپ داداؤں کی، آپ کے ابا کون ہے؟ یعقوب کے ابا اسحاق ہے، تو انہوں ابا اسحاق کا نام لینا تھا انہوں بچے نے۔ یہاں یہ بہت بڑا نقطہ ہے غور کرنے کا۔ یعقوب علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اپنے بچوں کو بلا کے، یعقوب پوچھ رہے ہیں، تو یعقوب کے ابا کون ہیں؟ اسحاق، اسحاق کے ابا ابراہیم۔ تو اب یہ بچوں میں اگر تعصب ہوتا اور انہوں نے عصبیت کی تعلیم دی ہوتی، یعقوب علیہ السلام اگر تعصب کی تعلیم دیتے، سوتیلے پن کی تعلیم دیتے، تو یعقوب اپنے بچوں کو صرف ایک ہی نام بتاتے، میرے باپ اسحاق ہے، اسحاق کے باپ ابراہیم۔ یعقوب کے تایا کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے تایا کون؟ اسماعیل۔ اگر ان کو تایا سوتیلا دوسری ماں کا بچہ ہے، اگر اس سے بغض ہوتا، حسب نسب کی کوئی عصبیت ہوتی، تو اسماعیل کا نام لیتے ہی نہیں، وہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہی نہیں۔ یہ باپ کی زندگی بھر کی تربیت ہے، جو مرتے وقت باپ اپنے بچوں سے پوچھ رہا کہ میرے باپ تم کس کی عبادت کرتے، میرے بچوں بولو، تو بچے، باپ نہیں بولتا زندگی بھر تو نام کیوں لیتے بچے؟ باپ بھی پسند نہیں کرتے تو بچے نام کیوں لیں گے کسی کا؟ باپ زور دیا ہوگا بار بار ایک نام لے لے کر کے، وہ بھی تمہارے جد اجداد ہے، تبھی تو بچوں کو نام بھی معلوم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تایا کا نام بار بار، اپنے تایا کا نام بار بار اپنے بچوں کو سنائے کہ دیکھو میرے دادا ابراہیم اور میرے تایا اسماعیل بہت بڑا کام انجام دیے ہیں، پھر میرے باپ اسحاق بھی نبی ہے۔ یہ تربیت زندگی بھر بچوں کو کرا ایک باپ، تبھی تو وہ بچے وہ بولیں گے نا باپ کے سامنے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بچے کیا بول رہے ہیں؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم عبادت کریں گے ابو آپ کے معبود اور آپ کے ابا، آپ کے باپ دادا جو ہے دادا، ان کے معبود، اور وہ نام لے رہے ہیں کیا بول رہے ہیں؟ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تین نام لے رہے بچے ان کے، یعقوب کے بیٹے تین نام گن رہے ہو۔ ہم عبادت کرتے ہیں ابا، ایک تو خود ابا کا بول دیے، چار نام ہو گئے، ایک تو باپ ہے، ان سے بات کر رہے ہیں، باپ کے علاوہ اوپری حصے میں تین نام لے رہے ہیں اوپر کے، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، جس کی عبادت کرتے تھے یہ لوگ، یعنی کون سا معبود جس کی بات کرتے تھے یہ لوگ سب؟ تو اس طرح ہم اس معبود کی عبادت کریں گے ابو جس کی عبادت آپ بھی کرتے تھے، اور آپ کے آبا اور اجداد میں ابراہیم بھی، اور آپ کے تایا اسماعیل بھی، اور آپ کے بابا اسحاق بھی، ہم ان کی عبادت، ہم اسی ایک اللہ کی، انہی کے طور طریقے پر رہتے ہوئے، انہی کے دین پر رہتے ہوئے
ہم ایک ہی معبود کی عبادت کریں گے، اور اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں الہ واحدہ، واحدہ، ہم ایک اکیلے ہی معبود کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مسلم ہیں، ہم اسی کے مسلم ہیں، فرمانبردار اسی اللہ۔ یہ دین تھا، وہ دین جس کا تعارف ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بچوں کے سامنے کروایا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یعقوب علیہ السلام جو وصیت کر کے مرے، اس کو اگر سامنے رکھے تو یہ یعقوب کی اولاد کا کام کیا تھا؟ وہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی سراغوں پر رکھتے، جیسا ابراہیم علیہ السلام کو سراغوں پر رکھے ہوئے ہیں، ویسے ان کے بیٹے اسماعیل کو بھی، اور جیسے ان کے خود کے باپ اسحاق کو سراغوں پر رکھے ہوئے ہیں، ویسے اسماعیل کو بھی سراغوں پر رکھے ہوئے۔ جب ان کی تعلیمات کو نہیں بھلاتے یعقوب کی اپنے باپ کی، تو ان کے لیے یہ لازم ہو جاتا کہ اسماعیل کی اولاد میں جو آخری نبی پیدا ہوگا اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ بات سمجھ میں ہے؟ لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم بدبختوں اپنے باپ یعقوب کی بھی وصیت کو بھلا دیے، اور نہ صرف باپ یعقوب کی بلکہ یعقوب کے بیٹے بھی اس بات کے منہ کے معترف تھے، یعقوب کی اولاد بھی اسی بات کی معترف تھی کہ ہم عبادت اللہ ہی کی کریں گے، اس اللہ کی جس کی عبادت یعقوب کو کہہ رہے ہیں ابا آپ بھی جس کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ کے باپ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق بھی جس کی عبادت کرتے تھے، ہم اسی کی بنتے ہیں۔ یہ سب بلا دیں۔ آج اسماعیل کا بیٹا تم کو چبھ رہا ہے، کھٹک رہا ہے، یہ ہے وہ قرآن جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہے محمد رسول اللہ کے بارے میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ آخری وصیت ابراہیم کی وصیت بھی میں نے آپ کے سامنے آج بیان کر دی بذریعہ قرآن کے سورۃ البقرہ کے ذریعے سے، یعقوب علیہ السلام کی بھی سمجھ میں آئی بات؟ ہزاروں سال پہلے یہ وصیتیں موجود ہیں۔ اب اگر محمد رسول اللہ آئے زمین پر ان وصیتوں کے بعد، تو لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ بنو اسرائیل بغیر چوں چرا کیے کہ سیدھے سرنڈر ہونا ہے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں ہی ماننا، سیدھے بیعت کرنا ہے رسول اللہ کے پاس آ کر کے۔ ہم کو تو پرانے ہزاروں برس پرانے ہمارے باپ داداؤں کی وصیت ہے، ہمارے لیے چارہ نہیں ہے کہ آپ کا انکار کر دیں۔ آپ پر ایمان لائیں گے اور اس دین کو مستحکم کریں گے، اس دین کو مضبوط کریں گے، یہی کام ان کا ہونا چاہیے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ سمجھ میں بات؟ اب یہ سب چیزیں آپ کے سامنے رہنا، پھر اب میں آپ کو وہ بتانے والا ہوں، یہ محمد رسول اللہ جس وقت اس زمین پر آ رہے ہیں، اس وقت یہ وصیت جن کو کی گئی تھی وہ لوگ بھی موجود، یہ وصیت جن کو کی گئی وہ لوگ بھی موجود ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی شکل میں بدوی عرب مکے کے اطراف، وہ جو عرب باشندے ہیں، ٹھیک ہے، جو قبیلے جرہم کے بسنے کے بعد وہاں جو پنپے ہیں، آباد ہوئے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی نسب سے، وہ خاندان بھی موجود ہے نا، اور اسی خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ یہ نقطہ یاد رکھ لو۔ اب آپ کو میں یہ بتانے والا ہوں کہ اب جب محمد رسول اللہ پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا، دنیا میں بہت عظیم شخصیت پیدا ہونے کا وقت، جس کے لیے سب کچھ ہوا، اتنا کچھ ہوا جس کے لیے وہ پیدا ہونے والے ہیں، تو اس وقت کیا کیا حالات پیدا ہوئے اور کیا کیا انڈیکیشنز اللہ تعالیٰ ظاہر کرے، نشانیاں، اشارے، کیا کیا قدرت کے اشارے مل رہے تھے اس وقت رسول اللہ آنے والے ہیں۔ اب وہ محمد آنے والا ہے جس کی تعریفیں آسمانوں میں ہیں، جس کا ذکر تمام نبیوں کے سامنے کیا گیا، تمام نبیوں سے جس کے لیے عہد و پیمان اور وعدے لیے گئے، جس کے لیے ابراہیم کو وہاں پر بسایا گیا، اسماعیل کو بسایا گیا،
ابراہیم اور اسماعیل سے گھر بنایا گیا جہاں پر وہ جس سے دعا کروائی گئی ابراہیم اسماعیل کی وہ اب آنے والے ہیں. اب وہ آنے والے ہیں تو ان کے آنے کے اشارے کیا کیا ہو رہے تھے زمین کے اوپر. وہ اشارے کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے محمد رسول اللہ کے آنے کے اشارے مل رہے تھے زمین پر. وہ معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ انڈیکیشنز مل رہے تھے آسمان سے اللہ کے پاس. اس میں کچھ اہم واقعات ہیں جو الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھ لیتے قرآن میں. بعض بچوں کو وہیں سے یاد دلاتے سورۃ نماز کے لیے الم تری سے یاد کرو بولتے. الم تری کا مطلب الم تری تو بہت جگہ ہے قرآن میں اور جگہ بھی ہے تو یہاں سے یاد دلاتے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے یاد دلاتے ہیں. یہ اصحاب فیل کون تھے؟ کس کا ذکر ہے قرآن میں اصحاب فیل کا؟ یہ کیا واقعہ ہے کیا قصہ ہے اصحاب فیل کا قصہ؟ یہ ایک بہت بڑا اشارہ تھا یہ بھی رسول اللہ کی آمد کا انڈیکیشن تھا یہ. اور ایک انڈیکیشن یہ بھی تھا کہ وہ زمزم گم گیا تھا طوفانوں سے ریت میں دب کر کے پورا مائع ہو گیا تھا نظر نہیں آ رہا تھا. زمزم ختم دکھ رہا ہی نہیں تھا زمزم کہاں. تو زمزم کو ڈھونڈنے کے پروجیکٹ کے اوپر کام ہو رہا تھا. عرب خصوصاً رسول اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب وہ پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے. رسول اللہ پیدا ہو سکے زمزم ڈھونڈنا ہے تو وہ زمزم کیسا ملا اور کیوں گم گیا پھر کیوں ملا اور کیا کروایا اللہ تعالیٰ وہاں پر وہ بھی عربوں کے لیے یاد دہانی کر دی. اس کو نشانی ہے اشارہ ہے یاد کرو محمد آنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کچھ اشارے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو اگلے اتوار بتاؤں گا. آئیں گے آپ لوگ لیکن اتنے ہی کیا اور چلیے اللہ کریم ہے. ٹھیک ہے آج بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم کو رسول اللہ سے بے پناہ اور والہانہ محبت کرنے کی توفیق دے. اللہ جب تک ہم کو زندہ رکھے ایمان کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھے رسول اللہ کی محبت دل میں ہو اللہ کی قدردانی ہو اور ہماری وفات اسی حال میں ہو کہ ہم توحید پر رہتے ہوئے سنت کے شہدائی بن کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.